بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام سونیا ہے اور میری امی کا رشتہ بہت ہی امیر خاندان میں ہوا تھا۔ میرا باپ بھی بہت زیادہ امیر کبیر انسان تھا اور وہ اس علاقے میں بہت بڑے بزنس مین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سب لوگ میری ماں پر بہت زیادہ رشک کیا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کی قسمت بہت زیادہ اچھی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میری چھوٹی خالہ بھی ہمارے ہی گھر میں رہا کرتی تھی جو مجھ سے صرف 5 سال بڑی تھی۔ میری خالہ کا نام ساجدہ تھا۔ میں اور میری خالہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے کیونکہ ہماری عمروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرے باپ کا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو انہوں نے دبئی میں بھی کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے والد صاحب باہر کے ملک چلے گئے کیونکہ انہوں نے وہاں پر اس کاروبار کی دیکھ بھال خود کرنی تھی۔ میرے ابا کو باہر گئے ہوئے تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ پیچھے میری ماں کے ٹھاٹ باٹ اور زیادہ بڑھ چکے تھے۔ میرے ابا ہر مہینے بہت زیادہ پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ میری خالہ بہت زیادہ اچھی تھی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ ایک روز جیسے ہی میں صبح اٹھی تو مجھے بہت عجیب خبر سننے کو ملی۔ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا رونا مت۔ میں نے کہا، خالہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی کیا بات ہے؟ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تمہارے ابو وفات پا چکے ہیں۔ مجھے اپنی خالہ کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ خالہ کی ایسی بات سنتے ہی میں فوراً سے اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں جا کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میری ماں کے چہرے پر بالکل بھی غم موجود نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ابا کے مرنے کی فکر نہیں ہے۔ میری اماں آج بھی معمول کے مطابق نئے کپڑے پہننے میں مگن تھی۔ ابھی اماں کی عدت کے دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میری ماں نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی تھی۔ وہ آدمی بھی بہت زیادہ امیر تھا، لیکن میری ماں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ میں اپنی خالہ کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میری ماں نے میرے ساتھ سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو کہنے لگی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے چاچو نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اب میرے چاچو اکثر اوقات میری خالہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور میرا حال پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن میری خالہ کا رویہ میرے چاچو کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ میری باپ کی ساری جائیداد میرے چاچو کے پاس ہی تھی اور اب میرے باپ کا سارا کاروبار میرے چاچو سنبھال رہے تھے۔ اس وقت میرے چاچو بہت زیادہ امیر انسان بنے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری خالہ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدلنے لگا تھا۔ اکثر اوقات مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری خالہ اور میرے چاچو مل کر میرے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں۔ ایک روز میرے چاچو میری خالہ کے گھر آئے اور میری خالہ سے کہنے لگے کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے اور میں اسے واپس اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ چاچو کی ایسی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ میری خالہ نے بھی مجھے چاچو کے ساتھ جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں بھی تیار ہو کر چاچو کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ چکی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میرے چاچو میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تمہاری خالہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے آیا ہوں۔ تمہاری ماں کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ یعنی تمہاری خالہ تمہیں پالے، لیکن بیٹا وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ مجھے چاچو کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر چاچو کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چاچو کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ یہاں میرے علاوہ کوئی اور عورت نہیں تھی۔ میرے لیے یہاں دن گزارنے بہت زیادہ مشکل ہو رہے تھے۔ سارا دن میں گھر پر اکیلی بور ہو جایا کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھے
بہت عجیب خواب آیا۔ میرے ابو بار بار میرے خواب میں آنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا جلدی میری قبر کھودو، اس کے اندر تمہاری بہت زیادہ قیمتی چیز پڑی ہے۔ ابا کی ایسی بات سننے پر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ خواب دیکھتے دیکھتے اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں بیدار ہو گئی۔ خواب میں ابا کو دیکھنے کے بعد مجھے ان کی بہت زیادہ یاد ستا رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرے ابا اب ہر روز میرے خواب میں آنے لگے تھے۔ میرے ابا بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو ہوتے تھے۔ ایک روز اس خواب کا ذکر میں نے اپنی خالہ سے کر دیا۔ خواب سنتے ہی خالہ کے رنگ اڑ گئے۔ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی، تم زیادہ اس بارے میں نہ سوچو، خواب تو ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میرے سر میں مسلسل درد رہنے لگا تھا۔ بار بار ابا کی وہی بات یاد آ جایا کرتی تھی جو انہوں نے مجھ سے خواب میں کی تھی۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب رہنے لگی کہ مجھے ہر روز نئے قسم کے عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ ایک روز میں نے قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں قبرستان پہنچی، وہاں میری ملاقات ایک عامل سے ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بتا دیا، بیٹا تمہارے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ میں نے اس عامل سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کون کر رہا ہے؟ تو عامل میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، جس گھر میں تم رہا کرتی تھی وہی عورت تم پر جادو کر رہی ہے۔ میں عامل کی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ یہ کام صرف اور صرف میری خالہ کر سکتی تھی، کیونکہ خالہ کا رویہ ویسے بھی میرے ساتھ بہت زیادہ بدل رہا تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سب خواب جادو کی وجہ سے مجھے آ رہے تھے اور یہ انہی کا اثر تھا۔ اس روز میں نے اپنی خالہ سے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے چاچو کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے، میرے چاچو مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چاچو کی ایسی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ وہ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے اور آج وہی شخص مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں نے چاچو سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا، کیونکہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے چاچو مجھ سے کہنے لگے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم نے شادی میرے ساتھ نہ کی تو تمہاری خالہ تمہاری ساری زمین و جائیداد پر قبضہ کر لے گی۔ چاچو کی ساری بات سننے کے بعد مجھے اپنے چاچو پر یقین آ گیا تھا کہ میرے چاچو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے ہی چاچو کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے کچھ ہی روز بعد میرے چاچو نے میری ساری زمینیں اپنے نام کروا لی تھی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر وہ بھی ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمین جائیداد کے لیے میرے چاچو اور میری خالہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ چاچو کے باہر جانے کے بعد میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کیونکہ چاچو اپنا مکان بیچ چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ آج مجھے میرے ماں باپ بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتے تو کبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔